نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو قسمتیں ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصہ قبل علامہ جاوید غامدی صاحب نے سوشل میڈیا پر خلافت احمدیہ کے متعلق ایک سوال کے جواب میں یہ نظریہ پیش کیا کہ خلافت بادشاہت کو کہتے ہیں اور یہ کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے۔ ان کے نزدیک کیونکہ خلافت احمدیہ کو حکومت حاصل نہیں، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس وقت غامدی صاحب کی پیش کردہ اس دلیل کا جائزہ لینا مقصود ہے، جو ان کے نزدیک نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حکومت حاصل نہیں ہوئی، اور انہوں نے اپنے پیچھے خلفاء نہیں بلکہ حواری یعنی شاگرد چھوڑے۔ صاحب انوار البیان نے یہ جامع مفہوم اپنی لغت میں جمع کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حواری حور سے مشتق ہے، جس کے معنی خالص سفیدی کے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کا خطاب ہے۔ بقول شاہ عبد القادر صاحب کے حواری اصل میں دھوبی کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں سے پہلے دو شخص جو ان کے تابع ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ کپڑے کیا دھوتے ہو، میں تم کو دل دھونے سکھا دوں۔ وہ ان کے ساتھ ہوئے۔ اس طرح سب کو یہ خطاب ٹھہر گیا۔ دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ قرآن شریف کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی اور صحابی حواری کہلائے جنہوں نے آپ کے مطالبہ من انصاری اللہ کے جواب میں نانو انصار اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آپ کی زندگی میں آپ کی مدد کی توفیق پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی معنی میں اپنے صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو اپنا حواری قرار دیا تھا۔ بس غامدی صاحب کا حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد کسی خلافت سے انکار تاریخ کلیسیہ بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف، کیونکہ حدیث کے مطابق کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے بعد خلافت قائم نہ ہوئی۔ اسی اصول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی خلافت قائم ہوئی۔ ان کے پہلے جانشین ان کے بھائی یعقوب تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بھائی یعقوب دی جسٹ یعنی الصادق کے نام سے یہود و نصارہ میں معروف تھے۔ واقعہ صلیب کے بعد کلیسیائے یروشلم کے امیر اور عیسائیوں کے صدر تھے۔ کمال درجہ زہد و اتقاء کے باعث یہودی بھی آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانشینی ان کے بھائی حضرت یعقوب سے شروع ہوئی، جو 2000 سال سے پاپائیت کی صورت میں آج بھی جاری ہے۔ عیسائیت کے ابتدائی 300 سالہ دور اصحاب کہف میں عیسائی خلافت کے پاس کوئی ظاہری طاقت نہیں تھی۔ 312 عیسوی میں کانسٹنٹین پہلا بادشاہ عیسائی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت استخلاف میں مسیح اول اور مسیح ثانی کی اس مشابہت کی طرف بھی اشارہ فرمایا تھا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ اس آیت سے پہلی بات یہ پتہ لگتی ہے کہ مسلمانوں میں بھی اپنے پہلوں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی خلافت قائم ہوگی۔ چنانچہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون پہلے خلیفہ ہوئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے بھائی یعقوب الصادق سے قائم ہونے والی خلافت کی طرح آیت استخلاف کے مطابق مسیح موعود کے بعد بھی یہ خلافت قائم ہوئی اور یوں یہ قرآنی پیشگوئی پوری ہوئی، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت استخلاف کی تشریح میں یہ پیشگوئی فرمائی تھی، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، کہ آخری دور میں مسیح موعود کی خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، علی منہاج الحکومہ نہیں. تو سورہ نور کی آیت 56 میں دوسری اہم بات یہ بیان کی گئی تھی کہ بعض صالح مومنوں سے اللہ تعالیٰ کا خلافت کا یہ وعدہ ہے. بس اس آیت سے مراد دینی و روحانی خلفاء ہیں، نہ کہ بادشاہ. تیسرے اس آیت میں موعود اسلامی خلافت کو جن پہلوں کی خلافت سے تشبیہ دی گئی ہے وہ قرآن کریم کے مطابق اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، المائدہ 21، قوم موسیٰ میں نبوت اور بادشاہت کے دو انعامات کی صورت میں ظاہر ہوئی تھی. اور تاریخ سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء و رسل کے جانشین حکومت کے بغیر بعض دینی و روحانی پیشوا تھے، اور ایک وقت میں کئی نبی بھی موجود رہے. اسی آیت استخلاف میں دینی خلفاء کی ایک نشانی یہ بیان ہوئی ہے کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ ان خلفاء کا کام اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط کرنا ہوگا. اب عام بادشاہوں کے لیے یہ شرط ضروری نہیں، جیسے بظاہر خلیفہ کہلانے والے یزید بن معاویہ کی حرکات سے ہی اس کا ظالم و جابر ہونا ثابت ہو گیا. دراصل منصب خلافت کا روحانی تقدس اسے ظالم بادشاہت اور ریاست سے ممتاز کر دیتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح خلیفہ بنانے کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، بادشاہوں کے لیے اس رنگ میں ارشاد نہیں فرمایا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خلفاء کے لیے الراشدین المہدیین کا خطاب فرمایا، اور خلافت کے پہلے 30 سالہ دور کے بعد ملوکیت کے آنے کا ذکر فرمایا. چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں خلافت خاصہ ولایت کے اقسام میں سب سے زیادہ کمالات انبیاء سے مشابہت رکھتی. اسی طرح حضرت سید احمد بریلوی کے دست راست حضرت شاہ اسماعیل شہید اپنی کتاب منصب امامت میں تحریر فرماتے ہیں خلیفہ راشد نبی حکمی ہے، وہ فی الحقیقت پایہ رسالت کو نہیں پہنچا، لیکن منصب خلافت احکام انبیاء اللہ کے ساتھ منسوب ہوا. دوسری علامت آیت استخلاف میں ان دینی خلیفوں کی یہ بیان ہوئی کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی ان خلفاء پر خوف تو آئیں گے مگر اللہ تعالیٰ لازماً ان کے لیے امن کے سامان پیدا فرما دے گا. خلافت کی یہ نشانی بھی عام بادشاہوں کے لیے لازمی نہیں، جو اکثر اپنی وسعت سلطنت کے شوق میں حالت جنگ اور خوف و خطر میں ہی رہتے ہیں. مگر دینی خلفاء کی ریاست و حکومت کے لیے یہ ایک علامت ہے کہ ان کے خوف بطور ابتلا کے آتے بھی ہیں اور پھر ٹل بھی جاتے ہیں، اور ان کی جماعت کو ان سے کوئی حقیقی نقصان نہیں پہنچتا. تیسری علامت اس آیت میں یہ بیان ہوئی کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعنی وہ روحانی خلفاء جو امت میں آئیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں. آیت استخلاف میں چوتھی علامت یہ بیان ہوئی تھی کہ ان دینی خلفاء کی اطاعت سے انکار کرنے والے نافرمان اور فاسق ہوں گے. اب دنیاوی بادشاہوں کی بیعت سے انکار پر تو کبھی کسی نے
فاسق ہونے کا فتویٰ نہیں دیا کسی اہل علم اور اہل دین نے۔ چنانچہ حضرت امام حسین کا یزید جیسے فاسق حکمران کی بیعت سے انکار کی یہی وجہ تھی کہ سنت رسول کے مطابق بیعت کا حکم تو مامورین اور خلفائے راشدین کے لیے ہے جو ایک مقام عصمت رکھتے ہیں، جبکہ عام حکام اور اولی الامر کی محض اطاعت معروف کا حکم ہے، اور اس کے ساتھ بھی یہ شرط ہے کہ اگر وہ خلاف شرع حکم دیں تو پھر اللہ اور رسول کی طرف معاملے کو لوٹانا ہوگا۔ بس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اس زمانے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی خلافت علی منہاج النبوت کا وارث بنا دیا، اور اس کی برکات سے مسلسل اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو مستفیض فرماتا چلا جا رہا ہے، اور یہ نعمتیں خلافت کی جماعت احمدیہ میں جاری و ساری، خلافت سے ہی برکتیں ہیں یہ ساری، محبت کے جذبے، وفا کا قرینہ، اخوت کی نعمت، ترقی کا زینہ، خدا کا ہے وعدہ خلافت رہے گی، یہ نعمت تمہیں تا قیامت ملے گی، مگر شرط اس کی اطاعت گزاری، رہے گا خلافت کا فیضان جاری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔